السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصلی ہیرو کون ہے۔ آپ نہیں جاننا چاہو گے کہ اصلی ہیرو کون ہے؟ آپ کو ہم بتائیں گے کہ اصلی ہیرو صابر علاء الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سرکار بابا غریب شاہ کو اپنا خلیفہ بنائے۔ بابا غریب شاہ نے 72 ولی 70 پیر بنائے اور نہ جانے کتنے مرید بنائے، اور ان میں سے پہلا خلیفہ اور پہلا ولی ہمارے جو ہے پیر سرکار ہیں، جن کا نام بابا حضرت سید خواجہ عظیم شاہ درویش فقیر بابا ان کا نام، جو سرکار ہمیں عطا کیے، ہدایت کیے، تربیت دیے، تعلیم دیے اور ہمیں بتائے کہ حق سچائی کیا ہے اور دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کیسے بھٹک رہی ہے۔ انہوں نے مجھے پورا بتائے اور سارا راز جو ہے ظاہر کر دیا میرے اوپر، اور انہوں نے اپنے زبان مبارک سے مجھے اجازت دیا کہ آپ لوگوں کو ہدایت کر سکتے ہو، یہ پیغام دے سکتے ہو اور اہدینہ الصراط المستقیم پر چلنے کا طریقہ آپ بتا سکتے ہو۔ یہ میرے طرف سے اجازت ہے، یعنی صابر علاء الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سرکار سے یہ اجازت نامہ میرے بابا عظیم شاہ درویش فقیر بابا نے مجھے دیا ہے۔ الحمدللہ میں بہت نصیب والا ہوں جو ہمارے بزرگ ہمارے اوپر رحم و کرم کیے اور علموں سے نوازے، 11 علم دیے، جو علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے سرکار علی سرکار کے پاس وہ علم ہے، اور وہ علم صابر علاء الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے 11 علموں کا خزانہ جو ہے مجھے ملا ہے، اور وہ علم میرے پاس ہے۔ جو کوئی غریب اگر علم والا ہونا چاہتا ہے تو آ کے ملاقات کر سکتا ہے۔ میرا نمبر 7770044071 ہمارا نمبر ہے۔ یہاں پہ کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے، یہاں پہ ہاتھ نہیں چوما جاتا ہے، یہاں پہ سجدہ نہیں کیا جاتا ہے، یہاں پہ قدموں کو نہیں چوما جاتا ہے۔ یہاں اہدینہ الصراط المستقیم پر چلنے کا پورا طریقہ بتایا جاتا ہے، حق بتایا جاتا ہے کہ اللہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے کا مطلب کیا ہے، کلمے میں کتنا حروف ہے، جبر زیر نہیں چھوڑنا چاہیے، بسم اللہ میں اللہ کہاں لکھا ہے، اور اس میں الف لام جو 4 حروف چھوڑا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ کو صحیح طریقے سے پورا قرآن بتایا جائے گا۔ قرآن آپ پڑھتے ہو، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس سے پہلے دیکھو وہاں لا لکھا ہوا ہے، تو لا کیوں لکھا گیا ہے؟ اس لیے لکھا گیا ہے کہ آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے گا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے۔ مطلب یہ ایسی کتاب ہے جس پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ جس نے شک کیا، جس نے کہا کہ نہیں میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا علماء ہوں، یہ بات میں نہیں سنوں گا، تو سب سے بڑا خبیث ابلیس مانا جائے گا، کیونکہ شیطان 70,000 عالم سے بڑا شیطان عالم ہے۔ تو آپ شیطان بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ سنو گے تو آپ کا ایمان مکمل ہوگا، اور آپ صحیح راہ پہ آؤ گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، ہمارا فائدہ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ نہ ہم کسی کا لیتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں، ہم اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم کو یہ پیغام دینے کے لیے بولا گیا ہے۔ ہمارے بابا عظیم شاہ درویش فقیر بابا جو بابا غریب شاہ کے پہلے خلیفہ، پہلے ولی ہیں، انہوں نے ہمیں بولا کہ جمن یہ کام تمہیں کرنا ہے، اگر تم نہیں کرو گے تو دنیا میں کوئی بھی ہے ہی نہیں بتانے والا۔ ہاں ایک سرکار ہیں، ایک ہستی ہے جو ہم ان پہ جان نچھاور کرتے ہیں، وہ ہے گوہر شاہی سرکار۔ بابا گوہر شاہی سرکار، بابا یونس سرکار جو ہے لاہور سے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، الرا چینل، الرا ٹی وی، یوٹیوب پہ آپ کو بتاتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں۔ آپ خوب سنیں، کیونکہ وہ ان الحق ہے، حق ہے، صحیح ہے، اور اس پہ ایمان لاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور رہی بات ہم فقیروں میں بھی شامل ہیں، اور بڑے اللہ والے ہمیں آگے بڑھائے ہیں، جو آپ کے طرف ہم ہیں اور آپ کو ہدایت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اصلی ہیرو اور نقلی ہیرو میں کیا فرق ہے۔ ایک جو پردے پہ دکھتا ہے وہ کچھ دن کے بعد آپ کے سامنے ایسا دبلا پتلا ہو جاتا ہے، اس کو کینسر ہو جاتا ہے، اس کو بیماری ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، آپ ایک ہیرو آپ دیکھے ہوں گے، کون سا کھنہ بولتے ہیں ان کو، راجیش کھنہ، ان کو بھی کینسر ہو گیا تھا، اور بہت سارے ہیرو ہیں جو کینسر ہو گیا، تو پتہ چلا کہ یہ ہیرو نہیں تھے بلکہ یہ زیرو تھے۔ تو ہیرو کون ہے؟
ہیرو وہ ہے جو کامل پیر پہ ایمان لاتا ہے، جو ذکر الہی کرتا ہے، جو حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان جاتا ہے، پہچان جاتا ہے، حق پنجتن کو جان جاتا ہے اور ان کی عبادت کرتا ہے، ان کے گھرانے کا غلام بن جاتا ہے اور پیر کے دائرے میں آ جاتا ہے، پیر کے قدموں کو چومتا ہے، تلوے کو چاٹتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، وہ کامیابی کی طرف ہے، وہ کامیابی کی طرف ہے، وہی ہیرو ہے۔ وہ ایک دن میں 70,000 روپ دھارن کرے گا، ایک دن میں 70,000 روپ دھارن کرے گا، وہ سارا ہیرو بن سکتا ہے اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے دیا جائے گا تحفہ، کیونکہ یہ کلمے پہ ایمان لایا، اور جب ایمان لائے گا تو اس کو درجہ دیا جائے گا، پاور دیا جائے گا اور اس کو بہت سارے روحانیت بھی دیا جائے گا۔ آپ لوگ دیکھے بھی ہوں گے غوث پاک رضی اللہ عنہ سرکار کتنا کرامات کیے، صابر علاء الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کتنے کرامات کیے، 12 سال کھانا نہیں کھائے اور لوگوں کو کھلائے۔ آج کے تو پیر، آج کے تو مولانا لوگ اپنا ہی پیٹ بھر رہے ہیں، ان کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، 420 مکاری بیمانی کر کے پیسے ہڑپتے ہیں، پیر بھی چوتیا بناتا ہے، مولانا بھی چوتیا بناتا ہے، خالی پیسے کھینچتے ہیں اور امیر بن جاتے ہیں، بعد میں بولتے ہیں کہ دیکھیں پیری مریدی اللہ نے ہم کو کتنا نوازا، کیونکہ ہم سچائی کے راہ پہ ہیں۔ بلکہ وہ شیطان اور ابلیس و خبیث ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ سچائی کے راہ پہ رہو گے تو تمہیں لٹانا ہے اور لٹ جانا ہے اور مار بھی کھانا ہے، لاسٹ میں تمہارا گلا بھی کٹے گا۔ دیکھ لو سرکار حسین سارے پریوار کو شہید کر دیے اسلام بچانے کے لیے، سارے پریوار کو شہید کر دیے۔ آج لوگ مسلمان صرف نام کے رہ گئے ہیں، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھنے میں ایمان والے ہیں۔ 4 خلیفہ بنائے سرکار نے، 4 خلیفہ بنائے، یعنی پہلے مرید بنائے پھر خلیفہ بنائے۔ پہلے خلیفہ حضرت علی ہے، دوسرے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، تیسرے خلیفہ عثمان غنی ہیں، ایسے ایسے 4 خلیفہ بنائے گئے۔ تو یہ 4 خلیفہ کیوں بنائے گئے؟ علی سرکار، عمر سرکار، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابو بکر صدیق کیوں بنائے گئے؟ کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو ہدایت کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، یہ بڑے جاہل لوگ ہیں، پڑھے لکھے جاہل ہیں، ایمان نہیں لاتے، یہ ہمیشہ اپنا گھمنڈ، اپنا طاقت، اپنا غرور، اپنا پیسہ وہ استعمال کرتے ہیں، وہ سننا نہیں چاہتے ہیں، اور زیادہ اگر ان کو بتاؤ گے تو سر کاٹ دیں گے اور پھانسی پہ لٹکا دیں گے۔ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اب آپ کو میں حقیقت بتاؤں گا تو آپ ہمارے پیچھے پڑ جاؤ گے، مارنے کے پیچھے پڑ جاؤ گے۔ پہلے الرا ٹی وی پہ جانا، سرکار گوہر شاہی کا بیان سننا، یونس گوہر سرکار کا بیان سننا، حق بیان کرتے، بالکل حق بیان کرتے، بالکل غلط نہیں کرتے۔ انہوں نے بھی فرمایا ہے اور ہم بھی بتا رہے ہیں کہ کعبہ کے اندر بت تھا، بت، بہت سارا بت تھا جس کا نام اللہ تھا، اللہ تھا اس کا نام، اور اس کو توڑا گیا، اور اس بت کا نام ایک اور تھا دیو، اس کو لوگ دیو بولتے تھے، اور اس کا پوجا ہوتا تھا، اس کا نماز بھی ہوتا تھا، تو پوجا بھی کیا جاتا تھا، نماز بھی پڑھا جاتا تھا اسی کا، اس کو اللہ بولتے تھے۔ تو سرکار اس کو توڑ دیے، اور توڑنے کے بعد مرید بنانا شروع کیے اور خلیفہ بنانا شروع کیے۔ تو جس نے سرکار پہ ایمان لایا، جس نے کلمہ پہ ایمان لایا، اس کو کہا گیا کہ پڑھو اللہ، تو جو سرکار پہ ایمان لایا وہ اللہ پڑھ کے نور اعلیٰ نور ہو گیا، اور جب اللہ کا ذکر کر کے نور اعلیٰ نور ہو جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اس کا روح نور اعلیٰ نور ہو کے وہ سرکار کے پاس مدینے میں چلا جائے گا، جہاں ہمارے آقا رہیں گے وہاں چلا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ اس کو بولتے ہیں اصلی ہیرو۔ اور نقلی ہیرو کس کو بولتے ہیں؟ جو کبھی ایمان لائے نہیں، وہ بولے گا یہ تو بس فضول باتیں کر رہا ہے، فضول باتیں کر رہا ہے۔ آپ آئینے میں جا کے اپنے چہرے کو دیکھ لو، آپ قرآن حافظ ہو، آپ عالم ہو، آپ علماء ہو، آپ بہت پڑھے لکھے ہو، آپ کا چہرہ کتنا خراب دکھتا ہے، آپ دیکھ لو۔ کیوں دکھتا ہے چہرہ خراب؟ کیونکہ آپ صحیح تربیت حاصل کرنا چاہتے ہی نہیں ہو۔ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ یا تو سرکار گوہر شاہی بتائیں گے، یا تو یونس سرکار بتائیں گے، یا تو میں ایک غریب فقیر جو ہمیشہ پریشان رہتا ہوں میں بتاؤں گا۔ پریشان رہتا ہوں کام دھندے سے، میں بھی محنت کرتا ہوں، میں بھی مزدوری کرتا ہوں، لوگ مجھے بہت ستاتے ہیں،
لوگ مجھے ارے ٹرے سے بات بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کر کے میں کام بھی کرتا ہوں، بچوں کو بھی پالتا ہوں، لوگوں کو ہدایت بھی کرتا ہوں۔ اگر مجھے کچھ اچھے لوگ مجھ سے مل جائے تو میں کچھ ارے ٹرے کرنے والے لوگوں کو میں ہدایت کروں اور ان کو ایسا الٹا لٹکا کے مار کے صحیح کروں۔ کیونکہ بزرگوں کو، فقیروں کو ارے ٹرے نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ مالک کی طرف سے بھیجے ہوئے فقیر ہوتے ہیں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ بہت بڑا تحفہ لے کے آتے ہیں ہمارے ساتھ میں، اور وہ ان کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہمارا دین دنیا آخرت سمجھ جائے گا۔ تو ہرے ٹرے لوگ کرتے ہیں کیونکہ ان کو علم نہیں ہوتا، ان کو سمجھ نہیں ہوتا، وہ جانور سے بہتر ہوتے ہیں، وہ ابلیس ہوتے ہیں، خبیث ہوتے ہیں، وہ شیطان ہوتے ہیں جو اللہ والے کو پریشان کرتے ہیں، صدیوں سے پریشان کرتے چلے آئے، آج بھی پریشان کر رہے ہیں۔ تو ان کو جہنم میں جانا اور ان کو آگ میں جلنا ہے۔ یہاں پریشان کریں گے لیکن مرنے کے بعد وہ خود پریشان ہو جائیں گے، ان کو پکڑا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے حساب دیا جائے گا، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو فقیروں کو نہ چھیڑو، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہے اور پاورفل ہے۔ وہ ابھی اپنے آپ کو کمزور بنا کے بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ کو ہدایت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو راستہ بتانا چاہتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ کا انتقال ہوگا اور اس فقیر کا انتقال ہوگا تو آپ بری طرح سے پھنس جاؤ گے، کیونکہ آپ عمر کے گھڑیاں نہیں پی کے آئے ہو۔ آپ کو بھی جانا ہے، ہم کو بھی جانا ہے۔ 60 سے 70 سال کے بعد جو ہے ہمیں یہاں سے لوٹنا ہے اور وہاں جا کے جواب دینا ہے۔ جواب دینا ہے حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں۔ وہاں کہا جائے گا کہ تم نے کلمے پہ ایمان لایا؟ وہ کہے گا کہ ہاں لایا۔ تو بولیں گے پڑھو کلمہ، تو بولے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ بولیں گے اٹھا کے ڈالو جہنم میں، اس کو ڈال دو جہنم میں۔ یہ ہا ہو ہے چھوڑ دیا، جبر دیا چھوڑ دیا، بولتا ایمان والا ہوں۔ یہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو کامل پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت ہوتا ہے، جس کے لیے در کھلا ہے۔ صابر علاؤ الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کلیئر شریف، چچ گپا چلے جاؤ، تراب صاحب، سید محمد بادشاہ، کرناٹک چلے جاؤ، پیر عادل سرکار، جو ان کے شہزادے شہنشاہ مدینہ جو بیٹھے ہیں، لاشانی سرکار، ان سے بیعت ہو جاؤ، ان کے خلیفاؤں سے بیعت ہو جاؤ۔ ہم تو ان کے غلام ہیں، ان کے در کے ہم کتے ہیں۔ ہماری تو اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کا برابری کریں، لیکن ہم رہ نہیں پاتے۔ اس کے لیے ویڈیو کے مادھیم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ابھی بھی وقت ہے، آپ سدھر جاؤ، آپ تربیت حاصل کر لو، ورنہ آئے اور پریشان جاؤ گے۔ یہ وقت بہت قیمتی نکلا ہے آپ کے لیے، جو ابھی بھی وقت ہے۔ اپنے پڑھائی، اپنے گھمنڈ، اپنے پیسوں کو ایک طرف رکھو اور کامل پیر سے بیعت ہو کے خدا کا پتہ جان لو، اللہ کا پتہ جان لو۔ اللہ اس بت کا نام تھا جو کعبہ میں توڑا گیا تھا، اور اللہ کس کا نام ہے وہ پتہ جان لو۔ اب اللہ کا پتہ جاننا ہے تو کامل پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت ہو جاؤ۔ وہ آپ کو اللہ کا ذکر بتائے گا، کلمے کا راز کھول دے گا۔ سب بتانے کے بعد آپ کو خدا کا پتہ بتائے گا، اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ بتائے گا۔ اے مسلمانوں، اس پہ ایمان لاؤ جو صحیح راہ پہ ہے، اور وہ سیدھے راہ پہ چلو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ کون ہیں؟ جیسے غوث پاک کا سلسلہ ہے، صابر علاؤ الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے، سید محمد بادشاہ کا سلسلہ ہے، پیر عادل سرکار کا سلسلہ ہے، اس میں شامل ہو جاؤ۔ اے پڑھو لکھو شیطانوں، خبیثوں، ابلیسوں، کب ایمان لاؤ گے تم لوگ تو خالی بس صبح سے شام تک تڑبڑ پڑبڑ خالی بھوکنا جانتے ہو۔ ایک بار نہیں بلکہ کروڑوں بار نماز 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 نماز۔ ارے کیا نماز کر رہا ہے؟ نماز تو پڑھتے پڑھتے چہرہ کالا پیلا نیلا ہو گیا۔ ارے وہ کون سی نماز پڑھے جنگلوں میں، جو پہاڑوں پہ بیٹھ کے صرف پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یا حسین حق پنجتن، صلی اللہ علیہ وسلم یا حسن رضی اللہ عنہ حق پنجتن، صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حق پنجتن، صلی اللہ علی محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ والا علی کا صحابی کا نہیں۔ وہ کون سی ذکر کرتے تھے؟ وہ کون سی نماز پڑھتے تھے؟ وہ صرف ذکر الہی کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم یا حسین حق پنجتن۔ جس نے حسین کا نام لیا، حق پنجتن کا نام لیا، کتب کلندر ابدال بنا۔ اور دیکھ لو جو ان کو چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان کا چہرہ دیکھ لو کیسا چہرہ خراب ہو جاتا ہے۔ دیکھو ایک دم بدشکل ہو جاتا ہے، اور بعد میں مرنے کے ٹائم ان کو شوگر، کینسر، بہت ساری بیماری ہو جاتا ہے۔ تو کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ کو بھی ہو رہا ہے اور سب کو ہو رہا ہے، تو فرق تو ہونا چاہیے نا۔ اگر آپ کا اللہ ہے تو فرق تو ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو بیماری، ان کا بیماری ایک جیسا ہے تو مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا مطلب صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی نہیں۔ تو وہ جان لو کہ اللہ اس بت کا نام تھا، اور اللہ ہے کہاں ہے وہ کامل پیر ہی بتا سکتا ہے۔
جس کے ہاتھ پہ آپ بیعت ہوں گے، آپ مرید ہوں گے. اگر آپ وہاں جاؤ گے کہ میں چل کے راج اگلوا لوں اور میں وہ راج اگلوا کے ظاہر کر دوں، تو سب سے بڑے ابلیس اور خبیث آپ مانے جاؤ گے اور آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. وہاں جانے سے پہلے اپنے ایمان کو صاف ستھرا کر لینا. وہاں جانا تو سر کو جھکا کے جانا اور جو وہ بولیں گے اس پہ ایمان لانا. اے مسلمانوں، اللہ پہ ایمان لاؤ جو صحیح راہ بتا رہے ہیں. اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ ہی ہے پہ ایمان لاؤ جو صحیح راہ بتا رہا ہے. اب وہ صحیح راہ بتا رہا تھا، آپ اس کا سنو گے اور جا کے لوگوں کو بتاؤ گے اور اس کا مذاق اڑاؤ گے تو آپ کہیں دور نہیں جانے والے ہو. جیسا آپ کا موت ہوگا، آپ کا روح نکلے گا، آپ کے روح کو قبض کر لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا اور اس کو سزا دیا جائے گا. کیونکہ آپ کو صحیح راہ دکھانے والا اللہ ہے، اللہ ہی، اللہ لہو، وہ آ چکا ہے. آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے آیا ہے اور آپ کو تربیت دے رہا ہے، آپ کو پیغام دے رہا ہے، آپ کو مرید بنا رہا ہے، آپ کو صحیح راہ بتا رہا ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے. سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ سرکار کے پہلے خلیفہ حضرت سید خواجہ سلیمان سرکار رضی اللہ عنہ سرکار جو کوفہ کی طرف گئے، کچھ خبیثوں ابلیسوں شیطانوں نے سرکار کو باندھ کے تیروں سے چھلنی کر دیا اور پیاسے ان کو شہید کر دیا. تو یہ صدیوں سے بزرگوں کو تکلیف دیا جا رہا ہے. ایمان نہیں لاتے ہیں اور نہ ہی ایمان لائیں گے. وہی ایمان لا سکتا ہے جو اربوں خربوں میں ایک ہوگا، جو سرکار سے بہت محبت کرتا ہوگا. وہ میرے طرف آئے گا اور اس کو میں نمبر دے رہا ہوں 7770004407 نمبر. یہ میرا نوٹ کر لو. جمن انشاء ہمارا نام آئے، انشاءاللہ کامیابی کی طرف ہو جائے گا. اپنا پڑھائی، اپنا گھمنڈ، اپنا پیسہ ایک طرف رکھ. موت قریب ہے اور تیرے اندر کبھی بھی بیماری آ سکتا ہے. ابھی بھی تو کینسر کا، ہارٹ کا مریض ہے. دیکھ لے ڈاکٹر کے پاس جا کے، دیکھ لے. اللہ والے کو 365 بیماری نہیں ہوتا ہے. اگر وہ صحیح طریقے پہ ہے تو 365 بیماری دور ہو جاتا ہے. صرف وہ پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو پریشان کیا جاتا ہے کہ تاکہ لوگ اس کو سمجھ نہ پائے اور کوئی ایمان لا نہ پائے. وہی ایمان لائے جو اس قابل ہو، اس کو خود چن کے راہ دکھا دے گا. آج بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے ترم خان اربوں خربوں کے بنگلے میں رہتے ہیں، بڑے بڑے BMW میں گھومتے ہیں. وہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو. ارے کیا دکھا رہا ہے؟ خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جائے گا، ننگا آیا تھا ننگا ہی جائے گا. کچھ تیرا نہیں ہے، سب مایا ہے، سب شیطان ہے. سب ایک سمجھ لے تو الجھ گیا ہے اسی دولت میں، اسی پھنسانے میں سے وہ اپنے آپ کو الجھا ڈالا ہے. اور تیرا آخرت دین دنیا سب گیا کام سے. فقیر کامیابی کی طرف ہے جو اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کی عبادت کرواتا ہے اور صحیح راہ دکھاتا ہے. بس وہی ایک جو ہے صحیح ہے، وہی کامیابی کی طرف ہے، وہی اصلی ہیرو ہے. تو مذاق اڑائے گا، تو ہنسے گا تو تیری بھی کل انتقال ہوگا. تو بھی پھنسے گا، تجھے بچانے والا کوئی نہیں ملے گا. تو ایک بار درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولا علی محمد و طیبنا و مرشدنا و حبیبنا و کریمنا و رحیمنا والا علی محمد بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. سرکار ہمارے ہمیشہ ہیں. سرکار ہمارے 6 دن میں ساری کائنات کو بنایا ہے اور ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ ان کا درود و سلام ان پہ بھیجتا ہے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام ہمیشہ بھیجتا ہے، بھیجتا تھا اور بھیجتا رہے گا. اور آج بھی ہم بھیج رہے ہیں اور آج بھی ہم بھیجوا رہے ہیں. جس کو کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اللہ میرے آقا حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس نے ایمان لایا اسے درجہ دیا جائے گا. اس کا نور، اعلیٰ نور، اس کے باڈی کو، اس کے نور کو، اس کے روح کو بنایا جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا. کب ایمان لاؤ گے یہ پڑھے لکھے مسلمان؟ کب ایمان لاؤ گے؟ میں تو بہت سارا بیان سنتا ہوں، تاریخ زمین کا بڑا بیان سنتا ہوں. اللہ اللہ بہت بار بار بولتے ہیں. ارے پہلے پہچان تو لو اللہ کون ہے، اللہ کس کا نام تھا. اس بت کا نام اللہ تھا اور اسے توڑا گیا، اس کو دیو بھی بولتے تھے. آج اسی دیو پہ لوگوں کا نام بھی رکھا گیا ہے. میں تو نہیں بولوں گا، نام بھی رکھا گیا ہے. لیکن اللہ اللہ ہے، اللہ ہی اس کو جاننا ہے تو وہ کون بتائے گا؟ وہ آپ کو صراط المستقیم پہ چلنا ہوگا. آپ کو کامل پیر کے ہاتھ بیعت ہونا پڑے گا.
اور ان کے سامنے سر جھکانا پڑے گا. ان کے باپ بنو گے تو یہاں بھی پکڑے جاؤ گے, وہاں بھی جہنم میں جاؤ گے. تو سر جھکا کے جاؤ گے تو کامیابی ہے, سر اٹھا کے جاؤ گے تو ایسے لوگ تو شروع سے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں. کربلا کے میدان میں کیے, بزرگوں کے ساتھ کیے, فقیروں کے ساتھ کیے, آج بھی وہی ہو رہا ہے. کیونکہ وہ شیطان ابلیس خبیث ہوتا ہے جو فقیروں کو مارتا ہے, جو اللہ والے کو مارتا ہے, جو فتویٰ لگاتا ہے, وہ انسان نہیں بلکہ وہ خبیث ابلیس شیطان ہوتا ہے. اللہ والے کو نہیں مارا جاتا ہے. اللہ والے مار کے کاٹ کے بھی مرتے نہیں ہیں, وہ زندہ رہتے ہیں. وہ تمہارا انتظار کرتے ہیں, جیسے تم جاؤ گے ایسے تمہیں پکڑ لے گا اور تمہیں جہنم کی آگ میں ہمیشہ ڈال دے گا, اور تمہیں موت نہیں آئے گا. پھر تم وہاں پہ چلاؤ گے بچاؤ بچاؤ, کوئی نہیں بچائے گا, کیونکہ تم نے گناہ عظیم کیا تھا اس دنیا کے اندر. تو ابھی بھی وقت ہے, آپ سدھر جائیں. اور نمبر میرا نوٹ کر لیں, 7770044071 ہمارا نمبر ہے. جمن علی شاہ ہمارا نام ہے. اور آپ ذکر الہی کریں صلی اللہ علیہ وسلم یا حسین حق پنجتن, صلی اللہ علیہ وسلم یا حسن رضی اللہ عنہ حق پنجتن, صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حق پنجتن. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کا ذکر کرے, اللہ کا ذکر کرے, انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. اور مدینے آپ جائیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سرکار کا گنبد ہے, روضہ ہے, ان پہ سجدہ کرے, خوب طواف کرے. اور اجمیر جائیں, سرکار بابا غریب نواز سرکار, وہاں پہ جائے سجدہ کرے, چادروں کو چومے, خوب طواف کرے. ایک سجدہ اور طواف ایک حج کے برابر ہے. اگر آپ 100 سجدہ کر لیے, 100 طواف کر لیے تو 100 حج, اور 100 بار آپ نے حج کر دیا, جو کہ لوگ پیسے خرچہ کر کے جاتے ہیں. یہ قول ہے فقیر کا. اگر آپ غریب نواز سرکار کے در جاتے ہو اور وہاں پہ طواف کرتے ہو, سجدہ کرتے ہو, آپ کا ایک سجدہ ایک طواف ایک حج کے برابر. اگر آپ وہاں پہ 70 بار سجدہ کرتے ہو اور طواف کرتے ہو تو 70 حج آپ کرتے ہو. اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صابر علاؤ الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے دربار پہ چلے جاؤ, سجدہ کرو, طواف کرو, آپ حج کر رہے ہو. تو آپ خوب جاؤ, بزرگوں کے ولیوں کے مزار پہ خوب جاؤ, وہاں سجدہ کرو, ان کا طواف کرو. آپ کو یہیں حج ہو جائے گا, کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جاتے ہو, پیسے لگاتے ہو 1,00,000 2 لاکھ, اور وہاں جاتے ہو جہاں سے شیو لنگ نکالا گیا تھا, حجر اسود میں سے شیو لنگ نکالا گیا تھا, آپ وہاں جاتے ہو. جاؤ, اس لیے جانا چاہیے کہ وہاں پہ علی سرکار کا قدم مبارک جو ہے پڑا ہوا ہے. وہاں پہ بابا آدم علیہ السلام مائی حوا کا آنا جانا تھا. وہاں بڑے بزرگ گئے ہیں, اس کے لیے وہاں جانا ضروری ہے. اگر یہ نہیں جاتے, وہاں پہ نہیں گئے ہوتے تو ہمیں وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھا. لیکن اس لیے ہم جاتے ہیں کہ ان سے ہم محبت کرتے ہیں. اور حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ آپ جائیں, روزے پہ جائیں, خوب طواف کریں, سجدہ کریں. آپ کا ایک سجدہ ایک طواف ایک حج کے برابر ہے. اور جو مدینہ شریف نہیں گیا, جو حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک کے گرد نہیں گھما, وہ شیطان ابلیس خبیث مانا جائے گا. وہ انسان میں نہیں بلکہ شیطان میں شامل ہے, اور وہ صرف بہکا ہوا ہے اور بہکانے میں لگا ہوا ہے. تو میرے بھائی, یہ راستہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے, یہ صرف کامل فقیر ہی بتا سکتا ہے. جو عطا ہوا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سرکار, صابر علاؤ الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ماں باپ کے پیر ہیں, انہوں نے ہدایت کیا ہے. ہاں, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہیں اور علی سرکار کے پہلے خلیفہ ہیں. یہ کوئی معمولی سلسلہ نہیں ہے. اگر آپ معمولی سمجھتے ہو تو آپ شیطان ہو, اور اگر آپ اونچا سمجھتے ہو تو آپ کو کامیابی کا راستہ ضرور ملے گا انشاءاللہ. انسان اللہ انشاءاللہ, اشارہ کافی ہے. تو اس گھمنڈ کو, اس پیسے کو آپ ایک طرف رکھو. ابھی بھی وقت ہے, سدھر جاؤ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ, کلمے پہ ایمان لاؤ, اور اللہ ہی اللہ ہے کو پہچاننے کی کوشش کرو. ورنہ سب رد کر دیا جائے گا, ساری عبادت منہ پہ مار دیا جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے میں تمہاری مکاری کی عبادت میں تمہارے منہ پہ ماروں گا. مجھے وہ عبادت پسند ہے جو چھپ کے کیا جاتا ہے. چھپ کے کہاں کیا جاتا ہے؟ اقرار بلسانی تصدیق بالقلب. آپ کا دل جو ہے یہاں ہے. آپ کا زبان کلمہ پڑھ سکتا ہے تو آپ کا دل کلمہ کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ اسے پڑھانے والا چاہیے. کون پڑھائے گا؟ وہ کامل پیر پڑھائے گا, جو غوث پاک رضی اللہ عنہ سرکار کی طرف سے ہے, جو صابر علاؤ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے, جو بابا غریب شاہ کے دربار سے چلتا ہے. وہ ہے جیسے کہ ہم
ہم میں ہمارے سب بزرگ آ گئے، میں شیطان آ گیا تو میں شیطان نہیں ہوں، ہم ہیں۔ ہم میں صابر پاک علاؤدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا گھرانہ ہے، اور غوث پاک ہیں، سارا گھرانہ انہی کا ہے، ان کو ہم بولتے ہیں۔ وہ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، وہی اصلی ہیرو ہے جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھا لکھا جو عالم ہے، علماء ہے، مسلمان ہے بھائی، آپ لوگ مجھے معاف فرما دینا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں بہت ان پڑھ گنوار ہوں جو اس طرح سے بیان کر رہا ہوں۔ غوث پاک نے ان پڑھ گنوار جاہلوں کو ولی بنا دیا، پڑھا لکھا کو ولی نہیں بنایا۔ صابر علاؤدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جتنے بھی ولی بنائے، ایک بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، ایک بھی عالم نہیں تھے، گنواروں کو، جاہلوں کو انہوں نے ولی بنائے اور بہت اونچا درجہ دیا، اور اسی میں ہم بھی شامل ہیں جو سرکار نے ہمیں نوازا ہے، اور کامیابی کا ایک تحفہ جو میرے سر پہ رکھ دیا ہے الحمدللہ۔ ہم بہت بہت اپنے آپ کو بڑا مانتے ہیں، سرکار کا بہت بہت شکریہ جو اپنے میں شامل کر لیا ہے۔ ہم ان کے غلام ہیں، ان کے گھر کے کھجلی والے کتے ہیں، یہ ہمارا لقب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات کریں 7770444071 ہمارا نمبر ہے۔ یہاں پہ پیسہ نہیں دیا جاتا، یہاں پہ سر نہیں جھکایا جاتا ہے، آپ کو تربیت بتایا جائے گا، اور مارنے کی نسبت سے مت آنا، ستانے کی نسبت سے مت آنا۔ اگر ایسا آپ سوچو گے اس سے پہلے انشاءاللہ آپ برباد ہو جاؤ گے۔ میرا پیر آپ لوگ کو وہی راستے میں ختم کر دے گا۔ السلام علیکم۔